اگر کسی کی نا بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے بیٹی کا تو بعض نا اتنی بڑی ڈائن ہے، اللہ معاف فرمائے حضرت، توجہ، بالکل سیدھی بھولی جیسے کچھ نہیں جانتی ہے اور اتنی خطرناک ہے، محلے میں لڑائی پر لڑائی کرا رہی ہے، محلے میں لڑائی لڑائی، اتنی سیدھی بھولی بن کے جائے گی، بولی پان کی کتریا کھنائی، پان کی کتریا پہنچ گئی۔ اب اس نے نکال لی بات، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کہا 3 بیٹی 1 بیٹا۔ اچھا 1 بیٹا ہے، بڑا کون ہے؟ کہا بیٹا۔ اس کا رشتہ ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ کہاں ہوا ہے؟ مان لو مقصود پور میں، جبکہ پتہ سب کچھ ہے اسے، مگر قینچی لے کے گئی یہ رشتہ کاٹ نہیں۔ اب پہنچی بولے رشتہ ہو گیا؟ بولی ہاں۔ بولی کہاں ہوا؟ بولے مقصود پور۔ اچھا وہاں ہوا، کس جگہ گھر ہے؟ کہا وہ مسجد کے سامنے نہ۔ اچھا وہ 2 منزل جو مکان ہے، ہاں جن کی گورے رنگ کی لڑکی ہے وہی تو؟ کہاں وہی؟ اچھا اس پہ ہوائی اثر تھا، وہ ٹھیک ہو گئی ہے بس۔ بولی اسے دورے پڑتے تھے، ٹھیک ہو گئی ہے؟ ابا بہت اچھے ہیں بھائی، بہت۔ بولی ویسے رشتہ اچھا کر لو، خاک کر لو جب تو نے ریڑ پہلے ہی مار دی تھی۔ ایک تو لڑکے والے نا، لڑکے والے جیسے پہلے گدھے گھوڑے خچر بھیڑے بکریاں بازار میں بکتی تھی نا، بازار میں، اب لڑکے والے اپنے لڑکوں کو شادی کے نام پہ بیچ رہے ہیں۔ کوئی 3 لاکھ منگنی میں مانگ رہا، کوئی 4 لاکھ منگنی میں مانگ رہا، ایسے چل لیا ایسے ٹیڑھا، مگر بیٹھے گا بلٹ پہ ہی۔ اس ٹیڑھے سے یہ جو تیرا تھوک تو نکل لیا، مگر چلے گا۔ اگر بلٹ کی دھک دھک سن لینا اس کا کلیجہ پھٹ جائے، مگر بیٹھے گا بلٹ پہ، اسے بلٹ۔ میں نے تقریروں کہا کہ کبڑے بلٹ مانگ رہے ہیں، اس لیے جملہ بدل رہا ہوں۔ گیگلا گیگلا گیگلا، وہ بھی کہہ رہا ہے 4 پہیوں کی جائے، اتنا موٹا لٹ ہو اور یہ گیگلے کی کمر ہو اور 3 ایکڑ کا کھیت ہو، رپٹا رپٹا کے اتنا مارا جائے اس گیگلے کو، ساری بلٹ نکل جائے گی۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، یہ سننے کی بات بیٹا، 2 عورتیں، کتنی عورتیں بولو؟ آقا کی بارگاہ میں آئی اور اپنے مسائل پیش کرنے لگی۔ اپنے مسائل جیسے ہی پیش کیے، میرے نبی سے باتیں کرنے لگی، اپنے مسائل پوچھنے لگی۔ میری بہنیں سن لے، جو چغلی کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، برائی کرتی ہیں، اتنی برائی کرتی ہیں، اتنی برائی کرتی ہیں کہ چہرے تک کالے کر لیتی ہیں، لیکن ذرا سنو، میرے نبی کی بارگاہ میں جب غیبت کرنے، جب بات کرنے آئی، مسئلہ پوچھنے آئی، تو نبی نے فرمایا، ان کو مسئلہ بتانے کے بعد فرمایا، کیا تم دونوں غیبت کر کے آئی ہو، چغلی کر کے آئی ہو، پیٹ پیچھے برائی کر کے آئی ہو؟ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے کہنے لگی، اے آقا کون؟ اے آقا وہ کہنے، نبی نے فرمایا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئی ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھائے گی؟ نبی نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو؟ دونوں کہنے لگی قسم رب ذوالجلال کی، ہم نے گوشت نہیں کھایا، بلکہ آج ہم نے حلال گوشت تو حلال گوشت، آج ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، خالی سبزی سے کھا کے آئے ہیں۔ میرے نبی جلال میں آ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا دونوں کھڑی ہو جاؤ، ادھر جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو۔ جیسے ان دونوں نے حلق میں انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے تو خدا کی قسم گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے، دونوں کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگی آقا ہماری ماں آپ پر قربان، ہمارے باپ آپ پر قربان، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا۔
سے آیا. میرے نبی فرمانے لگے مجھے معلوم ہے گوشت نہیں کھایا مگر سنو جب تم گھر سے چلی آپس میں مل گئی تو تیسری عورت کی برائی کرتی ہوئی راستے پر آئی ہو یا نہیں آئی ہو, اگر منع کرو گی تو نام بتا دوں گا. دونوں کہنے لگی ہاں کا ایسا ہوا ہے. نبی نے فرمایا سنو غیبت کرنا چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. آج کے بعد کوئی عورت غیبت کرے گی, کوئی عورت چغلی کرے گی, میری طرف توجہ رکھو. بعض کو نا اتنا حسد ہے حضرت, اتنا حسد ہے, پیٹ میں ببولے دے رہی ہے ببولے, اتنا حسد. او بیٹا بچوں اتنا حسد. اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے نا رشتہ, اچھا یہ جو دو چار بھائی بول رہے ہیں وہ اس سے ٹکے ہوئے جو ہیں, اس سے جو ٹکے ہوئے ہیں, پنڈال سے جو ٹکے ہوئے ہیں, پنڈال سے, او پنڈال والوں آگے بات مت کرو, اگر بات کرو گے تو مائک تمہارے حوالے کر دوں گا. وہ دیکھو ایک بھائی کتنا مزہ لے رہا ہے ٹکا ہوا رومال والا بھائی, تو دیکھ ہی لے اللہ کا بندہ کہاں دیکھ رہا ہو, ادھر دیکھو نا میری طرف. اب سرک رہے ہیں, توجہ رکھو. او بیٹی بیٹی, اللہ کے بندے, او بیٹا, او حضرت, لڑکی اگر اچھی لاؤ گے, پردے والی لاؤ گے, اچھے ماحول والی لاؤ گے, قرآن پڑھنے والی لاؤ گے, حیا والی لاؤ گے, شرم والی لاؤ گے, دیندار لاؤ گے, جہیز لائے یا نہ لائے, سیدہ فاطمہ کا کلچر لے کر کے آئے گی تو تمہارے گھر میں برکتیں ہوں گی. حضرت جہاں جاتے ہیں راجستھان میں کوٹا میں, ایک صاحب آئے, انہیں پتہ چلا نا میرے بارے میں, انہوں نے موبائل والے سنا ہوگا کہ سید صاحب آئے, بڑی دور سے نوٹ کی ایسے پتی بنا کے 500 کو نوٹ کی, اور بولے حضور بہت دنوں سے انتظار میں تھا, بڑے دنوں سے, رو دیا وہ بوڑھا. میں نے کہا کیا بات ہے, مجھے بھی ترس آ گیا. بولے ایک ہی بیٹا اور بہو مجھے نا کتے سے برا سمجھتی ہے. اللہ. بولے کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا صوفے پہ بیٹھ جاؤں تو یہ کہتی ہے بڈھے کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے. لو ہمیں بڈھوں کو تمیز نہیں. کھانا اگر مانگ لوں تو بڈھے کا لیور کتنا ہائی, اگر تھوڑا سا سیدھا چلو بولے بڈھا تو چوکڑی بھر رہا. اگر میں جلدی سو گیا اٹھ جاؤں تو بولے بڈھا پتہ نہیں ہری مرچ کھایا کیا. ہر طرف سے بڈھا بڈھا, بہو ذرا بھی نہیں سنتی ہے, دعا کر دینا دعا. گھر میں سے نکالے دے رہی اور میں اپنے بچوں کو چھوڑنا نہیں. ایک جو برابر میں سن رہے تھے نا, بولے حضرت پیچھے کہوں گا تو غیبت ہے, سامنے کہوں گا بھلے ہی مجھے مار دیں. میں نے کہا کیا؟ بولے حضرت ان کے لیے دعا مت کرنا. میں نے کہا کیوں بھائی, تم کون ہوتے ہو دعا کو روکنے والے؟ بات بتاؤ دعا کیوں نہیں کرنا؟ وہ کہنے لگا حضرت اس بڈھے نے بولورو کے چکر میں 3 لڑکیوں کا رشتہ چھوڑا ہے. چوتھی جگہ اسے بولورو ملی, بڈھے کو گھڑی اور سونے کی چین ملی, تو اب بہو کیسے روٹی دے گی؟ میں نے کہا تم نے صحیح کہا, اس کے لیے دعا نہیں کروں گا. اب بتا جو 3 لڑکیوں کا رشتہ تو نے ریجیکٹ کر دیا, ان میں سے 2 لڑکیاں ایسی ہیں جن کا ابھی تک رشتہ بھی نہیں ہوا ہے. میں نے کہا تجھے نصیحت ملنی چاہیے, اگر تم دولت لوگے, دولت لوگے, روپیہ لوگے, پیسہ لوگے تو ایسے ہی, اور اگر غریب لڑکی سے شادی کرو گے تو وہ ابا ابا تمہیں کہہ کے روٹی دے گی, اما اما کہہ کر کے ساس کو روٹی دے گی. اگر شوہر کہے چل الگ چل رہا, دلی چل رہا, تو جانے
بے شک اللہ اللہ۔ اب ذرا سنو ایک غریب لڑکی کی زندگی بتا دوں، اگر اجازت ہو تو سنا دوں۔ سنا دو بالکل۔ ایک غریب لڑکی، یار میں اسے بہت تقریروں میں کہتا ہوں حضرت، جی بہت بولتا ہوں کیونکہ میرے دل کو یہ بات چھو جاتی ہے۔ وہ غریب لڑکی، اس کے باپ نے بڑے پیار سے پالا اور اس کی ماں نے بھی بڑے پیار سے پالا۔ بے شک۔ اس سے پہلے اگر اجازت ہو تو بالکل سامنے کی ریئل بات بتا دوں۔ بتائیے۔ ان میں سے کتنے لڑکے ایسے ہوں گے جو میرے پاس ادھر جسپور میں پڑھے ہیں؟ تو جب کی بات ہے حضرت، جی بلند شہر کی بات ہے۔ ایک شخص ایسا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتا تھا، اللہ، پیسے والا تھا، دولت والا تھا۔ جو آج کل ماحول چل رہے نا، لڑکے لڑکی موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہیں اور ابا انتظار دیکھ رہی ہے کہ آسمان سے کھانا اترے گا، اور اتر رہی ہے لعنت، سمجھے؟ ابا سوچتا کہتے میرے گھر میں سب نیک ہے، ہر بیٹی کو موبائل اپنا اپنا لگا۔ اللہ، تو ایسے ہی اس نے اپنے پیار سے شادی کر لی۔ دلی کی لڑکی، جنس پینٹ پہننے والی، ٹاپ پہننے والی اور بڑے بڑے ہل پہننے والی، اور ان سے بات کرنے لگی۔ ان کی ہو گئی شادی، تو ان سے ہی تھوڑی کر رہی تھی، دو چار اس کے کنڈکٹر ڈرائیور اور بھی گھوم رہے تھے، سمجھ گئے ہوگا کنڈکٹر ڈرائیور، سمجھے؟ وہ اور بھی گھوم رہے تھے، مگر بڑے خوش تھے۔ ہوٹلوں میں کھانا چل رہا ہے، چاؤمین چل رہی ہے، برگر چل رہا ہے، موموز چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ بڑی مذاق بنایا کرتا تھا، ارے یار یہ مولانا لوگ تو دینی باتیں، اسلامی باتیں، انجوائے کرو اپنی زندگی میں، انجوائے۔ اکیلا تھا حضرت، اکیلا، اور پلاٹ تھے اس کے بہت سارے، گاڑی، مالدار تھا پورے گاؤں میں۔ وہ امام کو بھی کچھ کہہ دیا کرتا تھا، سب کو کہہ دیا کرتا تھا۔ اللہ، ایک دن اس نے امام حسین پاک کو انگلی اٹھائی تھی۔ اللہ، استغفر اللہ۔ کربلا کا ذکر چل رہا تھا، امام حسین پاک، جب اس نے کچھ بول دیا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ برداشت کرتا، لیکن نبی کی اولاد کے بارے میں بولا جاتا ہے تو اسے دنیا پہ بھی سزا دیتا ہے۔ اللہ، اس کے منہ میں کینسر ہو گیا۔ اللہ، کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا۔ اسے پھر بھی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ پیسے والا تھا، دولت والا۔ دلی چلا گیا۔ اب جب دلی گیا تو دلی ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بولے آخری سٹیج پہ، ایک ہی دن میں آخری سٹیج پہ۔ وہ جو تھی نا ان کی وہ محنت ہوتی، وہ تو کسی کنڈکٹر کو، ڈرائیور کو لے کر نکل گئی، اللہ، مالک صاحب رہ گئے، اللہ، سمجھے؟ اس نے تو اپنا سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ اٹھایا، سونا چاندی جو تھا، اب یہ رہ گیا اکیلا، سمجھے؟ بجائے اس کو طلاق دینی تھی، وہ طلاق دے کے چلی گئی۔ اب کر لے پیار کی شان۔ بعض لڑکے پھکے ایسے ہیں، پھکا ہوا یہ بیچارہ، نہ دم نہ درود، گال گڈے میں بیٹھے ہیں، آنکھیں تیر رہی ہیں، بال کھڑے جیسے سیکے کونٹے، کمر کھا رہی ہے لچکا، گھورے میں پڑا ہوا، موبائل پہ چیٹنگ چل رہی ہے، چیٹنگ، سمجھے؟ آنکھیں ہو رہی ہیں پیلی جیسے خون نچڑا ہوا، کئی بوتلیں چڑھنے کے لائے تھے۔ اب اماں سے کہہ رہے ہیں ہوٹ کپ کپا رہے ہیں، کھڑا ہو جائے تو ٹانکیں ہل رہی ہیں۔ اماں سے کہہ رہے ہیں اماں شادی کروں گا اماں، ورنہ چوہے کی دوا کھا کے مر جاؤ، ایک تھپڑ مارے 3 قلوادی کا ہے۔ ایسے کچھ پھکے ہمارے یہاں بھی ہیں اسی گاؤں میں، انہیں کوئی اور کام نہیں ان پھکوں کو، اسی گاؤں میں۔ لیکن ذرا سنو، وہ جو پھکی بھاگ گئی، اب اس کو جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تم نہیں بچو گے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس نے اس دور میں بتایا مجھے امام صاحب نے 1,60,000 روپے تمام خرچ کر کے ڈاکٹروں کی امریکہ اور کہاں کہاں کی ان کی میٹنگ لی، اور میٹنگ لینے کے بعد اس نے جب پوچھا تو سارے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیے، بار بھی چیک ہو کر کے آئے، سب نے ریزلٹ یہی نکالا جتنے دنوں کھانا کھا لو پی لو اس کے لیے کوئی دوا نہیں بنی ہے، مگر ایک ہندو ڈاکٹر کا
روتے ایک بک ہے جس کا نام قرآن ہے، اگر وہ پڑھ کے پھونک دے تو تم ٹھیک ہو سکتے ہو ورنہ نہیں۔ اللہ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کون بولا؟ ہندو ڈاکٹر یار مسلمان نہیں، ہندو بولا۔ اب وہ پلٹا ادھر کو، امام صاحب اب بتاؤ کوئی آدمی، بولے تو بڑی وہ کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا جو بھی تقریر کرنے آئے تو سب اس پہ وہ کرتا تھا۔ رونے لگا، امام صاحب کے پاؤں پکڑ لیے، قاری یسیر تھے وہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، انہوں نے مجھے فون لگایا، کہا حضور وہ شخص جس کے بارے میں نے بتایا تھا، میں نے کہا ہاں، کہ جس نے امام حسین پاک کے بارے میں، تو کہا ہاں، میں نے کہا ہاں، تو آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی، تو حضور سزا مل گئی اور ایسے ایسے وہ آ گیا پلٹ کے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، بے شک اس سے یہ کہو جمعے کے دن بھرے مجمع میں تو پہلے تو توبہ کرے گا، بے شک کسی بھی سید کو یا کسی بھی آل رسول کو یا کسی بھی عالم کو کسی بھی دینی اور اسلام بات کی مذاق نہیں اڑائے گا، بے شک اور 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور کسی کو نہیں ستائے گا، آج سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مرتا کیا نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ اس نے جمعے کے دن جو تھی توبہ کر لی بھرے مجمع میں، اب پھر مجھے فون لگایا، بولے حضور اب کیا کروں؟ میں نے کہا اس سے کہا 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے، اور امام صاحب قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دو، پھونک دو، انشاءاللہ اللہ تعالی ریلیف دے گا۔ جب وہ ایسے ہی کرنے لگے، اس کا یہاں کا پس سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب زخم خشک ہونے لگا، اب تو بڑا خوش، بے شک ٹھیک ہونے لگا۔ اب اس نے کہا کہ سید صاحب کو فون ملا کہ اب تو مجھے شادی کرنی ہے، کیونکہ وہ جو فاختہ تھی نا، وہ اڑن کھٹولا جو دلی سے پکڑ کے لایا تھا، جسے سمجھ رہا تھا کہ یہ کبوتری ہے، نکل گئی کوا بنا کے۔ آج تک جس نے بھی اپنی مرضی سے شادی کی، یا پیار کی شادی کہہ لو یا بھگوڑے کی شادی کہہ لو، 1 سال سے زیادہ چلی ہے؟ تم خود بتاؤ یار۔ ایک تو سماج میں نا تم نے بھاگ کے جو لڑکی بھاگ جاتی ہیں، کتنے پاگل ہیں یہ، اور لڑکے بھی کتنے پاگل ہیں جو بھاگ بھوگ کے چلے جاتے ہیں۔ سماج میں کبھی عزت پالیں گے؟ جب بھی کوئی فنکشن ہوگا اس کے خاندان میں تو سب لوگ کہیں گے، نہیں کہیں گے، اشارہ کریں گے، دیکھو یہ بھاگ گئی تھی، یہ ادھر والے کہیں گے یہ لے گیا تھا بھگا کے، یہ ہوگا ہر جگہ اس کی بے عزتی۔ اب وہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنی پرہیزگار بن جائے، مگر اس عزت کو واپس نہیں لا سکتی۔ اب بچے پیدا ہو گئے، اب جب بچے ہوئے، اس کے بچوں کا اس کے بھائیوں کے بچوں سے جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، چھوٹتے ہی گالی منہ پہ کیا ملے گی؟ تیری اماں بھگوڑی آ، بچوں کی زندگی بھی برباد کر دی اس نے، ایک تھوڑے سے مزے کی خاطر۔ یار اگر ایک تو اس نے ماں کی عزت، باپ کی عزت، بھائی کی عزت، سماج کی عزت سب مٹی میں ملا دی، کم سے کم ماں باپ کے کہنے سے شادی کرتے ہیں۔ کوئی بھی ماں باپ چور بھی ہوگا نا، چور، تو وہ بھی یہ نہیں چاہے گا میری اولاد چور بنے، اچھا ہی بنا، اچھا ہی بنے یہ چاہے گا۔ اب وہ کہنے لگا مجھے شادی کرنی ہے، مجھے کوئی بھی نہیں ہے، روٹی کی پریشانی ہے، مگر جہاں حضرت کہیں گے وہیں پہ میں کروں گا۔ مجھے فون کیا، میں نے کہا یہ دیکھو تمہارے گاؤں میں کوئی بیوہ عورت ہے اور اس کی بچیاں ہیں، تو اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک کی تھی اس وقت میں 39 سال عمر، غریبوں کی بچی ایسی رہ جاتی ہے، کون شادی کرتا، بیچاری کی شادی نہیں ہوتی، یہ بھی اتنی عمر ہو گئی تھی اس کی بھی۔ کہا ایک لڑکی ہے، میں نے کہا جاؤ امام صاحب سے کہا میرا حوالہ دینا، پیغام لے کر کے جاؤ، شادی اور رشتے کے لیے بات کرو۔ امام صاحب گئے، میرا حوالہ دیا انہوں نے، اس بیوہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
سبحان यार اللہ बेवा की दुआ ना अर्श आज़म हिला देती। بے شک दुआएं लेने जैसे काम तो करो, بے شک अर्श आज़म हिला देती है वो। بے شک अब जब कहा कि हाँ, वो लड़का क्या लड़के से बोली मेरे पास तो इतना भी नहीं है, मैं तुझे एक कप चाय पिला दूं, तू तो बहुत बड़ा मालदार पैसे वाला। उसने कहा मैंने पैसे वाली रख के देख लिए, मुझे नहीं चाहिए, अब तो मुझे अपने घर की दुल्हन तुम्हारी बेटी बनानी है। मैं दामन फैला करके तुम्हारी बेटी को भीख में मांगने आया हूँ। بے شک कहा मैं कैसे शादी करूंगा? कहा तुम्हें दिल खोल के खर्चा करांगा, बारात मैं लाऊंगा, बारात का पूरा खाना मेरी तरफ से होगा, जहेज भी मेरी तरफ से होगा। بے شک मुझसे तारीख ले ली, 17 तारीख में जुमा पड़ा हुआ था। بے شک मैंने तारीख दे दी, मैंने कहा ठीक है जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जुमेरात जुमे में छुट्टी होती थी मदरसे से। मैंने कहा जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, नमाज भी चाहे इमाम साहब पढ़ाएं मैं पढ़ाऊं, लेकिन मैं गया तो मुझसे ही बड़ा बात है। नमाज भी पढ़ाई, जुमे में तकरीर भी की, और जुमे के बाद मैंने मस्जिद ही में निकाह भी पढ़ाया। بے شک और उसने ऐलान कर दिया मेरी 2 साली हैं, बहनों की तरह हैं, अगर कोई शरीफ लड़का, नमाजी लड़का, बाशरे लड़का अगर इन दोनों बच्चियों से शादी करेगा तो मैं उसे 1-1 मकान दूंगा और 7-7 लाख रुपए दूंगा। 3 महीने नहीं लगे वो भी रिश्ते आ गए। بے شک बारात हो गई, मैं निकाह पढ़ा के चला आया। अब अल्लाह ने उस बच्ची को ना, उस लड़की को, उसकी बीवी को उम्मीद दे दी पेट بے से। شک سبحان اللہ मेरा इशारा समझ रहे हैं? बच्चे की उम्मीद दे दी। अब इतने में उसका फिर वो जख्म हरा हो गया। اللہ अब जख्म हरा हुआ, वो कांप गया। उसने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब बोले पढ़ तो मैं रोजा ना रहूं। अब उसकी बीवी ने पूछा, तो 3-4 महीने हो गए तो उसकी बीवी को यार रो दी, वो उसकी बीवी आंखों में आंसू आ गए। بے شک कहा मौला एक गरीब परिवार को पालने वाला है अल्लाह, क्या तू इसको ठीक नहीं कर सकता? मैंने एक मौजू पे तकरीर की थी, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफा। بے شک कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। بے شک बोली जब शिफा है तो मेरी बात करो। कहा या आप पूछो, इजाजत लेके। उसने कहा, मैंने कहा, बोली कुरान में जरूर इसकी कोई ना कोई आयत होगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, कैंसर के इलाज की आयत तो है, मगर तुम अगर अमल कर लो तो। بے شک आयत मैं बताऊंगा। कहा हजरत मैं अपने शौहर के लिए अपने खून का 1-1 कतरा पेश कर दूंगी। بے شک यार कैसी बीवी थी, गरीब की थी, गरीब की। और तुम जब जहेज लाओगे, पैसे लाओगे, तो खून का कतरा जूते चप्पलों पर रखेगी। اللہ सही बता रहा हूं, बात ये तजर्बे की है। अब मैंने बताया, मैंने कहा हाँ बेटा मैं बताता हूं, तू कुरान की आयत पढ़ ले, तुम लोग भी सुन लेना, मोबाइलों में कैच कर लेना। अगर किसी के ये बीमारी हो 3 से 4 महीने पढ़ लो, इंशाअल्लाह अगर उसकी मौत नहीं है तो अल्लाह ताला उसे ठीक कर देगा, शिफा देगा 3 या 4 महीने में। अब जरा मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ ये आयत पढ़ी जाएगी। अगर दवा चल रही हो तो दवा पे भी फूंका जाएगा, पानी पे दम करके पिलाया जाएगा। जख्म या कैंसर कहीं ऐसी जगह है जहां फूंका जा सकता है, बाहर है तो उस पे भी दम किया जा सकता है, वरना कहीं दूर है तो दुआ कर दो। मैंने कहा बेटा पढ़ लो। अब वो लड़की बोली हुजूर कब पढ़ूं, मुझे पता नहीं था ये उम्मीद से। मैंने कहा बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ना और तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ना। سبحان اللہ
रमजान के बाद की बात है। अब वो लड़की पढ़ती रही, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, लड़की सूख के कांटा हो गई बेचारी। एक तो इस हालात में तुम जानते ही हो, आपको पता ही हो, ना खाना अच्छा लगता, ना पानी, पलटियां इतनी होती हैं बेचारी से, ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, कमजोर हो गई। अब वो कह रहा हूं मेरी बीवी तुम परेशान मत हो, इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अब मुहर्रम का महीना आ गया, उधर 7वां 8वां महीना उसको भी हो गया, बच्चे की उम्मीद को हो गया। अब वो लड़की रोजाना पढ़ रही है, दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को हुसैन पाक का सदका दे दे, मेरे शौहर को करबला वालों का सदका दे दे, मेरे शौहर को पंजतल पाक का सदका दे दे, ताकि मेरे बच्चों को शिफा मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की रात को पढ़ती रही, लेकिन अब जरा सुनो, जब कमजोर हो गई बेचारी को चक्कर आने लगा, 8वां महीना वैसे ही हो गया। इस वक्त में उस लड़की की क्या हालत बनेगी? अब वो लड़की थक गई, बैठ के पढ़ रही है, कुरान उधर सामने रखा है, इधर लड़की जो थी दीवार से टेक लगा लेती है, जैसे ही टेक लगाई आंखों में नींद आ जाती है, और जब नींद आई, हल्की सी नींद आई, तो इसने आवाज सुनी कि मेरे मोढ़े पे किसी ने हाथ रखा, और एक आवाज आई, कहा ओ खातून उठ जा, अरे जा मेरे बच्चों का सदका मिल गया। उस लड़की की आंख खुली तो वो कहने लगी, जैसे ही मेरी थोड़ी सी आंख खुली, कुरान पाक से हरी लाइट निकली, और मेरे चेहरे पे जब फोकस लगा, मेरे चेहरे पे पड़ी, वो लड़की बोली मेरी नींद भाग गई। मैंने सर को हिलाया, मैंने देखा तो लाइट कुरान से निकल रही है, हरी लाइट निकली, और मेरे चेहरे पे पड़ने के बाद सीधी मेरे शौहर के कमरे में वो लाइट गई, और मेरे शौहर के सर से लेके पांव तक वो लाइट उतर गई। वो लड़की बोली मैं